السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 78۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کو ہی جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: و اور از جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب تو مار یا ضرب لگا، تم ضرب لگاؤ، بعصاک اپنے عصا سے، الحجر چٹان پر، پتھر پر یا چٹان پر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ۔ فَانْفَجَرَتْ تب پھوٹ پڑے، مِنْہُ اس میں سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، فَانْفَجَرَتْ مِنْہُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد بے شک، یہ تاکید کے لیے ہے، علم معلوم کر لی، جان لی، کل اناس سب لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ، قد علم کل اناس مشربہم اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کلو کھاؤ، و اور اشربو پیو، تم کھاؤ اور پیو، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، کلو واشربو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، و اور لا تعثوا بدامنی نہ پھیلاؤ، فی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بنتے ہوئے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فسادی بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ گزشتہ کلاس میں مکمل ہو گیا تھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ پس، فجرت انفجرت پھوٹ پڑے، تب یا پس یہ حرف عاطف ہے، انفجرا اس کا مادہ فا جیم را ہے، اس میں شروع میں حمزہ اور نون کا اضافہ، 2 حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ باب انفعال کہلاتا ہے، اس کا مصدر انفجار بنے گا۔ تو یہ خاص اصول کے مطابق اس کے جو ثلاثی مزید کے مصادر ہیں آتے ہیں، اس لیے ان کا فعل مضارع بھی ایک ہی وزن پہ آتا ہے، ایک باب میں ماضی، مضارع اور مصدر کے مخصوص اوزان ہیں، اس لیے ان میں فعل مضارع بیان کرنے کی ساتھ ہی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انفجرا اور اس سے ینفجرو، آگے تا مؤنث کے لیے ہے جس کے معنی ہیں پھوٹ پڑے، تو یہ فعل ماضی معروف ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مادہ فا جیم را ہے، فجرن پھوٹنے کو کہتے ہیں،
تاریکی میں سے جو روشنی پھوٹتی ہے یا صبح کا اجالا ہوتا ہے اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ تو رات کی تاریکی کے ختم ہونے پر جو صبح کا اجالا ہے اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسلامی اصطلاح میں دو قسم کی فجر ہیں، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق۔ جو لمبی شکل میں روشنی صبح کے وقت سورج کے طلوع ہونے سے کوئی 1.5 گھنٹہ قبل ظاہر ہوتی ہے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور دوسرا افق میں پھیلا ہوا جو فجر ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، اسے فجر صادق کہتے ہیں۔ اور فجر آغاز اور ابتدائے طلوع کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور صاف اور کھلے راستے کے لیے بھی فجر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فجر جو ہے یہ ویسے مصدر ہے جو اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا فعل ماضی فاجرہ بنتا ہے، فجرن مصدر ہے، فجورن بھی مصدر ہے، یہ مختلف مصادر آتے ہیں اور مصادر اپنے ساتھ مختلف معنی کو بھی معین کرتے ہیں۔ فاجرہ کے ایک معنی تو پھوٹنے یا ظاہر ہونے کے ہوتے ہیں، اور دوسرے معنی اس کے گناہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو فاجرہ کے معنی ہوں گے فاجرہ فجرن بے پرواہی کرنا یا بے پرواہی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا رہنا، یا بدکار ہونا، گناہ کرنا، بدکاری کرنا۔ اور فاجرہ یفجرو ایک اور معنی بھی رکھتا ہے فاجرہ، چشمہ جاری کرنا۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم زمین سے ایک چشمہ جاری کرو، چشمہ پھاڑ کر نکالو یا جاری کرو۔ جو فاجرہ فجرن فجور جو برائی اور گناہ کے معنوں میں آتا ہے، اسی سے ایک لفظ فاجر اسم فاعل کا وزن ہے، جس کے معنی بدکار یا گناہوں میں نہ ڈر، بے دھڑک بدکاری کرنے والا یا بدمعاش، وہ فاجر کہلاتا ہے۔ اور فاجر کے ایک معنی جھوٹی قسم کھانے والا بھی ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو بدکار لوگ ہیں، یہ فاجر کی جمع فجار ہے، اور ان کے لیے آیا ہے کہ فاجر لوگ، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح آیا ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور بدکار ہیں۔ اسی سے ایک فعل افجرہ بنتا ہے حمزہ شروع میں زائد لگانے سے باب افعال میں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں فجر کے وقت میں داخل ہو جانا، یا دوسرے معنی اگر فجور سے یہ لیا جائے تو گناہ کرنا اور بدکاری کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور حق سے پھر جانے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ ان فجرہ جو اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں پھٹ پڑنا یا آتشیں گولا وغیرہ کا پھٹنا یا چھوٹنا، محض پھٹنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی بھی چیز کا پھٹنا یا پھوٹنا۔ نہر یا چشمہ کا جاری ہونا بھی ان فجرہ کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جو اس آیت کا ہی بیان ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم نے کہا کہ تو اپنا سونٹا پتھر پر یا چٹان پر مار، اپنا عصا چٹان پر مار، تو اس نے مارا، یہ معذوف ہے، اس کے نتیجے میں اس چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو چشموں کے پھوٹنے کے لیے ان فجرت کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں۔ اسی سے ایک فعل فجرہ بھی آتا ہے، فجر الارض عیناً، زمین میں اس کو کھود کر چشمہ جاری کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ زمین میں ہم نے چشمے جاری کیے۔ اور فجر القناطہ، اس کے معنی ہیں پانی نکالنے کا راستہ یا نہر بنانا یا چشمہ جاری کرنا۔ تو فجرہ، یہ لکھنے میں غلط لکھا گیا ہے،
اس کے معنی چشمہ جاری کرنا۔ یہاں آیت میں آیا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، من ہو یہ دو الفاظ ہیں، من حرف جار ہے اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ یہ غلط لکھا گیا ہے، مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، من حرف جار ہے اور اس کی وجہ سے ہو جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو اس میں سے پھوٹ پڑے، کیا پھوٹ پڑے؟ اسنتا عشرت عینا، 12 چشمے۔ اسنتا 2 کو کہتے ہیں اور عشرہ 10 کو، تو یہ 11 سے لے کے 19 تک اکائی اور دہائی کو ملا کر اعداد بنتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی حرف نہیں ہوتا، اور جب نحو کی بحث میں ہم جاتے ہیں تو اعراب کے لحاظ سے یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ اسنتا بھی مبنی ہے، یہ الف پر مبنی ہوگا، اور عشرتا تا کی جو زبر ہے فتح ہے اس پہ مبنی ہے۔ اور اگر واحد اسنا 2 11 اور 12 کو نکال دیں تو اس کے بعد جو آئے گا ثلاثہ رباع یا اربع آتا، تو اس میں اربع خمسہ یا خمسہ تا دونوں طرح سے مذکر اور مؤنث دونوں صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ایک خاص قاعدہ ہے جو ہم اس سبق کے آخر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 2 اور 10 یعنی 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اعداد ہیں جن میں گنتی بتائی جاتی ہے، عدد کی جمع اعداد، اور جس چیز کی گنتی کی جائے اسے معدود کہتے ہیں، اور گرامر کی اصطلاح میں معدود کو تمیز بھی کہا جاتا ہے۔ تمیز وہ اسم ہوتا ہے جو کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسنتا عشرتا میں ایک ابہام تھا 12، کیا چیزیں 12؟ وہ وضاحت کرنے کے لیے عینن کا لفظ آیا ہے۔ تو اس طرح سے جو الفاظ کسی چیز کی، کسی اسم کی یا کسی لفظ کی وضاحت کے لیے آتے ہیں ان کو تمیز کہا جاتا ہے اور وہ منسوب ہوتے ہیں۔ تو یہ معدود ہے اور تمیز ہے اور منسوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، تمیز بننے کی وجہ سے۔ ممیز تمیز کرنا، الگ کر دینا، اس کو واضح کر دینا، معین کر دینا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس مفہوم میں عینن کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، ویسے اس کے معنی چشمے کے ہیں۔ من حسنتا عشرتا عینا، اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ عینن کا لفظ جو ہے وہ عین یا نون اس کا مادہ ہے، جمع عیون ہے، اور اعین بھی اس کی جمع آتی ہے، اعیان بھی جمع آتی ہے، اور اس کے معنی عین کے آنکھ کے ہیں۔ دوسرے معنی ہیں زمین سے جاری ہونے والا چشمہ آب۔ قرآن مجید میں انہی معنوں میں آیا ہے فیہا عینان تجریان، کہ اس میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، جنت میں 2 چشمے بہیں گے۔ تو عینان تثنیہ ہے عین کی، اور اہل شہر کو بھی عین کہا جاتا ہے، اہل خانہ کو بھی عین کہا جاتا ہے، اور جو مخبر جاسوس ہو اس کو بھی عین کہا جاتا ہے، سپہ سالار کو بھی عین کہتے ہیں، فوج کا ہراول دستہ جو ہے اس کو بھی عین کہا جاتا ہے، مقدمہ جیش بھی اس کو کہتے ہیں، اور بڑا اور معزز آدمی بھی عین کہلاتا ہے، سربر آوردہ شخص۔ کسی چیز کی ذات کو بھی اس کا عین کہتے ہیں، ہوا عینن، وہ بالکل وہی ہے۔ او بعین ہی، اردو میں بھی بعین ہی استعمال ہوتا ہے، وہ یہی لفظ ہے، وہ وہی ہے۔ جاء خالد عینہ، خالد وہی بذات خود آیا، کوئی اور اس کی جگہ پہ نہیں آیا۔ اور ڈھلا ہوا سکہ اس کو بھی عین کہا جاتا ہے، نقد مال کے لیے
بھی بولا جاتا ہے۔ اشترائی تو بالعین لا بالدین، کہ میں نے نقد سکے کے ساتھ کوئی چیز خریدی ہے، قرض کے ساتھ نہیں خریدی، یعنی میں نے نقد خریداری کی ہے، ادھار نہیں کی۔ اور 11ویں معنی ہیں ہر موجود چیز، جیسے بیتہ عیناً بعیناً عینن، کہ میں نے ایک موجود چیز یا موجود نقدی دے کر وہ چیز خریدی ہے یا نقدی لے کر وہ چیز بیچی ہے۔ اور کہاوت ہے لا تطلب اثراً بعد عین، کہ اصل شے کے بعد اس کے نشان کی تلاش بے سود ہے۔ 12ویں معنی ہیں ہر نوع کی عمدہ چیز، اور عین سے فعل آئینہ عیناً و عینتاً، آئینہ فعل بنتا ہے، آئیناً مصدر ہے، عینتاً بھی مصدر ہے، کشادہ اور خوبصورت آنکھ والا ہونا، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ہوا آینو، یعنی اس کا جو صفت اس لفظ کے ساتھ لائی جاتی ہے وہ افعلو کے وزن پر آینو آتی ہے، اور مذکر کے لیے آینو اور مؤنث کے لیے آئینہ، یعنی آین مذکر کا صیغہ ہے اور اسم تفضیل اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور آئینہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اسی آئین کی، اور اس کی جمع عین، عین کی زیر کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ مختلف صیغے اس سے بنتے ہیں۔ اسی عین یا نون سے ایک اور فعل آیانہ بھی بنتا ہے، آیانہ یعاینو، اس میں ایک حرف زائد ہے، الف زائد کیا گیا ہے، تو اس سے یہ باب مفعلہ بنتا ہے۔ اور آیانہ فعل ماضی ہے، یعاینو فعل مضارع ہے، اور اس کا مصدر معاینتن، مقابلتن، مفاعلتن اس کا وزن بنتا ہے، اور یہی اس باب کا نام بھی ہے۔ اور اس کا مصدر معاینتاً بھی آتا ہے اور عیاناً بھی آتا ہے۔ اسم فاعل اس سے بنائیں تو معاین آتا ہے، اور اسم مفعول بنائیں تو معاین یا کی زبر کے ساتھ، اسم فاعل یا کی زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ، اور معاین یا کی زبر کے ساتھ۔ تو اس کے معنی آیانہ یعاینو کے ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یا مشاہدہ کرنا۔ تو یہاں عین فانفجرت من حسنتا عشرتا عیناً، عین کا لفظ آیا ہے اس آیت میں۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد یہ تاکید کے لیے حرف تاکید کہلاتا ہے، فعل ماضی کے ساتھ یہ آتا ہے اور تاکید کے معنی دیتا ہے، تحقیق یا بے شک۔ عالمہ یہ فعل ماضی اس کا ترجمہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے معلوم کر لی، مشربہم جگہ پینے کی جگہ، عالمہ جان لیا یا پہچان لیا، معلوم کر لیا، فعل ماضی معروف ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلے بہت دفعہ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ عالمہ فعل ماضی ہے، یعلم فعل مضارع ہے، اور عالمہ اور مفعول کے ساتھ بے کا صلہ بھی آتا ہے، علماً مصدر ہے، فہو عالم اس سے اسم فاعل عالم کا وزن بنتا ہے، اسم مفعول معلوم کا وزن آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جاننا۔ علم جو اس کا مصدر ہے جس کی جمع علوم ہے، یہ جہالت کی ضد ہے، ادراک حقیقت یا علم یا واقفیت یا تعلیم، سب کے لیے علم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دوسرا خدا تعالیٰ کا نور جو ہے اس کو بھی علم کہا گیا ہے۔ اور جب گہرائی میں جائیں تو کہتے ہیں کہ معرفت بھی ایک طرح کا علم ہے، لیکن معرفت میں اور علم میں کچھ فرق بیان کیا جاتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ جو کلی اور مرکب چیز ہے اس کا ادراک یا علم جو ہے اس کو علم کہا جاتا ہے، اور جزئی یعنی اس کی جزیات اور اس کی تفصیلات کا جو علم ہے، ادراک ہے، اس کو معرفت کہا جاتا ہے، یعنی گہرائی میں جا کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت ہے۔ چوتھے معنی علم کے اصول کلیہ یا مجموعہ مسائل کو بھی علم کہا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے ساتھ وہ کس چیز کا کے علم کا مجموعہ ہے
وہ مضاف الیہ کے طور پہ مرکب بنا کر بولا جاتا ہے، جیسے علم الکلام، کلام کا علم، علم النحو، نحو کا علم، علم الارض، زمین کا علم، علم الکونیات، کائنات کا علم، علم الآثار، پرانے آثار کا علم۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا سب لوگوں نے، کل سب، یہ اسم ہے اور یہاں پر فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور یہ ایک مرکب کا حصہ ہے، کل اناسن پورا مرکب ہے، کل اس میں مضاف ہے، اناس مضاف الیہ ہے۔ تو کل جو مضاف ہے وہ تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اناس جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے مجرور ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے سب لوگوں نے، مل کر اس کا ترجمہ دونوں کا مرکب کا پورے کا ہوگا، سب لوگوں نے۔ تو اناس کل کے معنی ہیں سب یا تمام، سارے، سب کے سب، ہر ایک۔ اناس کا مادہ حمزہ نون سین بیان کیا جاتا ہے، اور ناس میں یہ حمزہ گرا ہوا ہوتا ہے۔ اناس اور الناس ایک ہی ہیں، یہ لفظ کل کے ساتھ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اناس، الناس یہ اس میں جمع ہے، اس کے معنی ہیں لوگ، بنو آدم کے لیے بھی یہ بطور اسم جمع استعمال ہوتا ہے۔ فاضل اور عقل مند لوگوں کو بھی اناس کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع یعنی خود جمع کے معنی رکھتا ہے، لیکن اس لفظ کی جمع اناسی آتی ہے، اور اسی سے انس سے ہی ایک لفظ انسان بنتا ہے جو اس کا مادہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی بھی انسان کے ہیں یا مثالی انسان کے ہیں۔ کل اناسن، سب لوگوں نے جان لیا، پہچان لیا۔ کیا پہچان لیا؟ مشربہم، مشرب پانی پینے کی جگہ یا گھاٹ، اپنے اپنے گھاٹ کو، مشربہم اپنے گھاٹ کو یا اپنی پانی پینے کی جگہ کو۔ مشرب شین را با اس کا مادہ ہے، اور یہ اسم ظرف ہے۔ مفعل کا وزن اسم ظرف کا عام طور پہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ مصدر کے معنی بھی دیتا ہے۔ تو یہ اسم ظرف ہے اور مفعول منصوب ہے، عالمہ جو فعل تھا اس کا مفعول ہے، اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے، با پہ جو فتح یا زبر ہے وہ نصب کی علامت ہے۔ مشرب کے معنی مختلف کیے جاتے ہیں۔ پانی پینے کی جگہ جو یہاں اس آیت میں ہے، قد علم کل اناس مشربہم، کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، جان لیا۔ مشرب کے دوسرے معنی مشروب کے بھی ہیں، پینے کی چیز، کوئی بھی پینے کی چیز۔ اور تیسرے معنی ہم مشرب ہونا یا ہم خیال ہونا، ہم خواش ہونا، جیسے رجحان، اس مفہوم میں رجحان طبع کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یا خواش کا ترجمہ ہو سکتا ہے، شوق اور ذوق کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم قوم اختلف مشاربہم، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے الگ الگ رجحانات اور خواہشات ہیں۔ تو اسی مفہوم میں مشرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مشرب کی جمع مشارب یہاں پہ آئی ہے۔ مشربہم، ان کے گھاٹ کو، اپنے گھاٹ کو، ان کے اصل ترجمہ ہے، لیکن جب پہلے ذکر لوگوں کا چل رہا ہے تو پھر اپنے کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مشربہم، اپنے اپنے گھاٹ کو یا پینے کی جگہ کو۔ تو یہ ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور مشرب مضاف تھا اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے اپنے اپنے مشرب کو، پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اب چند منٹ میں ہم عدد اور معدود کی بحث میں جیسے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے اس کو معدود کہتے ہیں، جیسے احد عشرہ کوکباً، 11 ستارے۔ تو اس میں احد عشرہ عدد ہے اور کوکباً معدود ہے،
اور اسی طرح سے اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے اثنتا عشرتا، 2 اعداد کا مرکب ایک عدد بنتا ہے 12، یہ اسی طرح سے احد عشرہ ایک عدد ہے، کوکبن جو ہے وہ معدود ہے جس کو تمییز بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں 1 اور 2 عدد کے لیے اکثر عدد اور معدود دونوں نہیں آتے، بلکہ ان کے لیے لفظوں کی واحد اور تثنیہ والی شکل ہی کافی ہوتی ہے۔ جیسے رجل کے معنی ہیں ایک مرد، تو ایک کے لیے کوئی لفظ یہاں زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے رجلان، اس میں جو آخر میں الف اور نون ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، یعنی 2 کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا۔ کتاب سے کتابان، الف نون کے نیچے زیر آئے گی، اور یہ بعض جگہوں پر رجلان کی بجائے رجلین یا اور نون بھی آتے ہیں، تو یہ مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ الف نون یا نون جو ہے یہ تثنیہ کی علامت کہلاتی ہے، اور نون پہ تثنیہ میں جو نون بعض جگہوں پہ آتا ہے بعض جگہوں پہ گر جاتا ہے، لیکن جہاں آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گی۔ تو رجلان سے مراد 2 مرد ہیں۔ 1 اور 2 کی بات تو ہو گئی، اس کے لیے عدد کی ضرورت نہیں، جو معدود ہے اسی کو ایک واحد کی صورت میں یا تثنیہ کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 سے 10 تک عدد اور معدود دونوں آتے ہیں، اور ان کے بعض قواعد ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر گنتی کی جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ترکیب میں عدد جو ہے وہ مضاف اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے۔ جیسے ثمانیۃ اقلام، اقلام جو ہے مضاف الیہ بنا معدود ہے، ثمانیہ عدد ہے 8 قلمیں، قلم کی جمع اقلام ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مضاف اور عدد جو ہے وہ مضاف بنتا ہے اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تذکیر و تانیث میں کیسے ہوگا، مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا۔ تو اس میں 3 سے 10 تک دونوں عدد اور معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف ہوں گے۔ جیسے اقلام قلم جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، تو اس وجہ سے ثمانیہ اس کے الٹ یعنی مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوگا۔ تو ثمانیہ تو اقلام 8 قلمیں، اگر یہاں مؤنث کا صیغہ کوئی آئے گا، اسم آئے گا، تو پھر ثمانیو یا ثمانیہ آئے گا، پھر تا اس میں نہیں آئے گی، مذکر کا صیغہ آئے گا۔ یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر، ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ جیسے 10 روبیات 10 روپے، 3 دولارات۔ تو آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔